اور اہم ایشو کی بات کرتے ہیں جس کا تعلق اٹک سے ہے اور مضافاتی علاقہ ہے دورداد، جہاں پر گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ہے اور وہاں پر اساتذہ کی کمی کی وجہ سے جو 11ویں اور 12ویں کلاسز ہیں اس کو اب تالے لگا دیے گئے ہیں، وہ اب کلاسز وہاں پر نہیں ہو رہی۔ اور اٹک سے تقریباً 25 کلومیٹر دور دورداد گاؤں میں 40 چھوٹے بڑے دیہاتوں پر مشتمل ہزاروں نفوس کی آبادی کے لیے واحد گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول میں اساتذہ کی 16 اسامیوں پر 8 اساتذہ کو صرف تعینات کیا گیا تھا، جن میں 2 اساتذہ اپنی مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، جبکہ باقی 5 ٹیچرز نے اپنا تبادلہ کروا لیا ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ صرف ایک پرنسپل ہیں اور تنہا اسکول چلا رہی ہیں، اور گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول میں 11ویں اور 12ویں کلاسز کے ٹیچرز نہ ہونے کی وجہ سے کلاس رومز ویرانی کا منظر پیش کر رہے ہیں اور پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے، طالبات کا نقصان ہو رہا ہے اور فرنیچر اور مستقبل کے معماروں کی راہ دیکھ رہا ہے۔ 188 میٹرک پاس طلبہ اپنی مزید تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے اساتذہ کی تعیناتی کے منتظر ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نمائندہ PNN حافظ خلیل موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ حافظ خلیل، بتائیے گا، اساتذہ کی کمی ہے وہاں پر اور 11ویں اور 12ویں کلاسز اب بند کر دی گئی ہے، اب یہ کیا بات ہوئی ہے انتظامیہ سے آپ کی، کیوں اساتذہ تعینات نہیں کیے گئے اب تک؟ ہمارے وہاں پہ اہل علاقہ سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ 40 کے قریب جو اس کے گرد و نواح کے دیہات ہیں ان پر یہ واحد مشتمل یہ گورنمنٹ جو ہے بوائز ہائی سیکنڈری اسکول ہے، جس میں اس سال جو ہے وہ 188 کے قریب جو بچے ہیں انہوں نے میٹرک کا امتحان جو ہے وہ پاس کیا، لیکن اسکول میں جو ہے 11ویں اور 12ویں کلاس کے لیے اساتذہ یہاں پہ نہ ہونے کی وجہ سے اکثر جو طلباء ہیں وہ گھروں میں بیٹھ چکے ہیں، جبکہ یہ غریب جو علاقہ ہے اس میں جو کچھ جو ہے چند ایک بچے ہیں جنہوں نے جو ہے یہاں پہ 25 کلومیٹر دور یہاں سے اٹک جو ہے جا کر اپنی جو ہے 11ویں اور 12ویں کلاس میں جا کر انہوں نے داخلہ لیا ہے، اور ان والدین کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں ہمارے لیے یہ یہاں سے بچوں کو سفر کے لیے یا وہاں تک بھیجنا یہ ہمارے لیے کافی مشکل ہو چکا ہے۔ اور جب ہماری یہاں علاقہ سے بات ہوئی، ان کا کہنا تھا کہ ہم نے صوبائی جو وزیر ہیں یہاں سے یہ یاور بخاری، ان کو ہم نے باقاعدہ ایک اپلیکیشن جو ہے وہ ہم نے ان کو دی ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ اپلیکیشن میں ایجوکیشن جو یہاں پہ سیکرٹری ہیں ان کے حوالے کروں گا اور آپ کا یہ مسئلہ جو ہے یہ حل کروں گا، اور ابھی تک جو ہے یہ مسئلہ پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے اور ابھی تک اس کا کوئی حل نہیں یہ حافظ خلیل مجھے یہ بتائیے گا، پرنسپل جو وہاں پر ہے ان سے آپ کی کیا بات ہوئی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 11ویں اور 12ویں کلاسز نہیں ہو رہی، یہ کب سے نہیں ہو رہی، کتنا عرصہ ہو گیا اس کو؟ تو یہ جب ہماری پرنسپل کے یہاں سے بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر چونکہ 16 اسامیاں تھیں جن کے لیے 18 جو ہے اساتذہ تعینات کیے گئے تھے، جن میں سے 2 اساتذہ جو ہے وہ اپنی مدت ملازمہ مکمل کر کے ریٹائر ہو چکے ہیں، جبکہ جو باقی 5 اساتذہ تھے وہ حکومت پنجاب کی جانب سے جو اپلیکیشن بنائی گئی ہے یہ تبادلے کے لیے، اس کے ذریعے سے اپنی من پسند جگہوں پر وہ اپنے قریبی علاقوں میں تبادلے کروا کے چلے گئے ہیں، جبکہ اسکول میں صرف واحد ایک پرنسپل ہے جو اسکول کا دیگر انتظام بھی دیکھ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے بچے جو ہے اسکول میں آنے کے لیے جو ہے وہ معذرت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اسکول جو ہے ویرانی کا بالکل منظر پیش کر رہا ہے۔ تو جن کی کلاس گئی ہے یہ تبادلے کے لیے، اس کے ذریعے سے اپنی من پسند جگہوں پر وہ اپنے قریبی علاقوں میں تبادلے کروا کے چلے گئے ہیں، جبکہ اسکول میں صرف واحد ایک پرنسپل ہے جو اسکول کا دیگر انتظام بھی دیکھ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے بچے جو ہے اسکول میں آنے کے لیے جو ہے وہ معذرت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اسکول جو ہے ویرانی کا بالکل منظر پیش کر رہا ہے۔ تو جن کی کلاسز نہیں ہو رہی وہ اب گھر میں اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی اور اسکول کا رخ کر لیا کسی؟ اسکول میں جو میٹرک پاس جو اس علاقے کے طلبہ ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ گھر میں بیٹھ چکی ہے، جبکہ چند ایک جو بچے ہیں جہاں سے جو 25 کلومیٹر اٹک کے اسکول میں کالج میں جا کر جو ہے وہ اپنی جو ہے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ والدین کا اور اہل علاقہ کا یہی کہنا تھا کہ ہمارے بچوں کا تعلیمی مستقبل جو ہے وہ بالکل خطرے میں ہے اور تاریخ ہونے کا اندیشہ ہے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ ہمارا جو ہے بچوں کے تعلیمی مستقبل کو بچانے کے لیے یہاں پہ اساتذہ کو تعینات کیا جائے۔ تو حافظ خلیل یہ بتائیے گا کہ اس حکومت کا نعرہ تو یہ ہے بڑھے گا پنجاب بڑھے گا پنجاب، اور تعلیم ہر بچے کا حق ہے، اور اٹک میں پاکستان تحریک انصاف کو نمائندگی ملی ہے، سیٹیں بھی اس کی زیادہ ہیں وہاں پر، تو عوامی نمائندوں سے کی بات چیت ہوئی اہل علاقہ کی، وہ وہاں پر وزٹ کرتے ہیں، کچھ چکر لگاتے ہیں اپنے حلقے کا؟ تو یہاں جو ہے جہاں تک یہ بات ہے تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ اٹک میں PTI کے
यहाँ पे एक जो है मुआवन खसूसी हैं वज़ीर आज़म के, और दूसरा दो जो है यहाँ पे सूबाई वजीर भी मौजूद हैं और एक उनका MNA भी है। इसके बिल्कुल। बावजूद जो है यहाँ पर जो पंजाब गवर्नमेंट का जो नारा है कि आओ पढ़ें और आगे बढ़ें, ये बिल्कुल जो है यहाँ पे तालीमी फुकदान जो है वो देखने में नजर आ रहा है। जबकि जो मेम्बरान है उन्होंने कभी इस तरफ तवज्जो ही नहीं किया। कई बार अहले इलाका का कहना है कि हमने अपने मुंतखब मेम्बरान को ये बात कही है कि हमारा ये मसला हल किया जाए, लेकिन कोई इस तरह तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। जबकि तहरीरी तौर पर उन्होंने सूबाई वजीर यावर बुखारी को भी आगाह किया है, लेकिन उसका अभी तक कोई हल उसके चलें। बाद नहीं नजर आ रहा है। चले हाफिज़ खलील, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन बताया इस इशू पर उन्होंने। हमने कोशिश की कि हम अवामी नुमाइंदे यावर बुखारी तक करें, फिर जो एजुकेशन के नुमाइंदे हैं उनसे हम रब्ता करें, लेकिन फ़ोन हमने किया, लेकिन जहमत नहीं हुई कि वो हमें इस पर अपना मौक़िफ़ दे सकें। और यही सूरत हाल है, अब मौक़िफ़ नहीं दिया जाता, फिर मसला जूं का तूं रहता है। और वहाँ पर 11वीं और 12वीं क्लासेस को ताले लगे हुए हैं और जो तलबा हैं वो राह देख रहे हैं कि वो क्लासेस का दोबारा से आगाज़ किया जाए।